دیکھتا اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ ایک عمومی بات ہو گئی. اب اس کے بعد ایک دوسرے ناحیے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل اس وقت ہوگا جب خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو اس بارے میں تعلیم دینے والا ہو. یا یہ افضل اس وقت اور زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ برائی میں پھنسے ہوئے ہوں تو وہ ان کے درمیان میں رہ کر اس برائی کو ختم کرے یا اس برائی کو کم کرے. لیکن اگر اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خود اس برائی میں پڑ جائے گا اور اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، یا ان برے لوگوں کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو ان میں ملا لیں گے، تو ایسی صورت میں مل کر رہنے کے مقابلے میں الگ رہنا یہ زیادہ افضل ہے. بہرحال یہ سب مثالیں دینے کے بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت، ہر حال میں، اس وقت اور اس حالت کی مناسبت سے جو کام اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، جو کام اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے، وہ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہاں تک ہمارے سبق کا ایک بڑا حصہ ختم ہوا. اس کے بعد ایک نیا سلسلہ کل سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں ان اعمال کے بارے میں جو میزان کو ہلکا کرنے والے ہیں. میزان کو کیا کرتے ہیں؟ ہلکا کرنے والے ہوتے ہیں. ان اعمال کے بارے میں انشاءاللہ کل سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن جن کو کتابیں مل چکی ہیں وہ خوب اچھی طرح تیاری کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو اس کتاب کا امتحان ہو، 26 تاریخ کو اس کا امتحان ہو، تو اس لیے آپ لوگ اچھی تیاری کے ساتھ اچھے درجات میں کامیابی اور اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ یہ جو ہم محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ اپنے اپنے جن جن موقعوں پر جو فضیلت والے اعمال کرنے ہیں وہ کرنے کے نیت سے ان سبقوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. ورنہ صرف ایک امتحان کی تیاری، عمرہ یا کوئی اور دوسرا انعام، ان چیزوں کے شوق میں نہ کریں، اس لیے کہ وہ وہیں تک باتیں یاد رہتی ہیں، پھر ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد باتیں بھول جاتے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے قریب کے دوست و احباب یا ساتھیوں کو دیکھ لیں، دونوں تینوں مل کر مذاکرہ کرنا، مراجعہ کرنا، ریوائز کرنا. اس لیے کہ تینوں چاروں ساتھی مل جل کر جب پڑھتے رہتے ہیں تو ایک کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، دوسرے کو جو بات سمجھ میں آئی ان کو سمجھا سکتا ہے. اس طرح باتیں پختہ طور پر ذہن میں بیٹھتی ہیں اور یاد کرنے میں اور ایک دوسرے کو سبق سنا لینے میں ایک مزہ بھی آتا ہے، وقت بھی اچھا گزرتا ہے، اور اس طرح چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں بہت پختہ طور پر بیٹھتی ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ان اعمال کو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھ کے ان موقعوں پر بجا لانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بیچ میں کئی مرتبہ آپ کو یاد دلایا گیا کہ اس سال
رمضان میں جو کتاب مقرر ہوئی ہے وہ ہے آپ اپنے ترازو کو کیسے وزنی کریں گے۔ قیامت کے دن جس دن اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب کریں گے تو اس دن ہمارے نیکیوں کو اور برائیوں کو دونوں کو تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انصاف والا ترازو قائم کر کے اس میں نیکیوں کو اور برائیوں کو تولے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، جنتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنائے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تو اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ جس طرح وہ نوکری کرتے ہوئے، ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اپنے بینک بیلنس کو بڑھا کر گھر، روٹی، کپڑا اور دوسرے ساری چیزوں کی اچھے سے اچھے انتظام کے لیے فکر کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے آخرت کے بیلنس کو، وہاں کے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے۔ پچھلے سال اور اس سال شروع رمضان سے لے کر کل تک جو کچھ ہم نے پڑھا وہ تھا نیکیوں کو یا نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے والے اعمال کے بارے میں، اور اس میں الحمدللہ بہت ساری نیکیوں کے بارے میں ہم نے سنا۔ کچھ نیکیاں ایسی جو بذات خود، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ کچھ ایسی نیکیوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا جن کا اجر و ثواب بہت عظیم، بہت بڑا، بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہ کتنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت زیادہ ہوگا۔ یہی بات ہم کو خوش کرنے والی ہے کہ انشاءاللہ جب بہت زیادہ ہوگا اور ترازو میں جب رکھا جائے گا تو وزنی بھی ہوگا۔ ایک تیسری قسم ہم نے ان اعمال کی پڑھی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں اور اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہیں، ان کا بھی ترازو میں بہت زیادہ وزن ہوگا۔ ایک اور چیز ہم نے آخر میں یہ بھی پڑھا کہ ایسے نیک اعمال بھی ہیں جو دوسرے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یعنی انڈائریکٹ طور پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی طرح اور مزید ترغیب ملنے کے لیے ہم نے 2-3 اور چھوٹے چھوٹے عنوان کے تحت کہ ہر ہمیشہ ہمارے اوپر اپنے ترازو کو وزنی کرنے کا دھن سوار رہے۔ اگر ہم ایک دن بھی ایسا گزار سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر 24 گھنٹے میں سے ہر ایک منٹ اپنے ترازو کو وزنی کرنے کا دھن سوار ہو جائے تو وہ دن ہمارے زندگی کے دوسرے دنوں سے بہت مختلف ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ میں ہم نے پڑھا کہ جب مختلف اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا، یہ بھی ترازو کو بہت زیادہ وزنی کرنے والا، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند، تو کرنا کون سا چاہیے؟ تو کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اس کے بارے میں سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ہر وقت اور حالت کے اعتبار سے جو چیز وہاں زیادہ اللہ کو پسند ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ اب اس کی مختلف شکلیں یا اس کی مثالیں بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج السالکین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آج ایک اور اہم سبق پیش کیا جا رہا ہے اور آگے کچھ دنوں تک یہی سبق چلتا رہے گا، اور یہ بھی انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اور اس بارے میں ہم کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ایک دکان ہے, بہت اچھی آمدنی ہے, ڈیلی آمدنی بہت اچھی ہے, بڑے کسٹمر رہتے ہیں, خوب چلتی ہے آپ کی دکان, اور منافع بھی اچھا خاصا ملتا ہے, بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ اخراجات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں, اخراجات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. سال کے بعد جب آپ اس کا جرد کریں گے, حساب کریں گے, تو آپ کیا دیکھیں گے کہ تو بڑے گھاٹے میں ہے, بڑے گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. آپ پورا تفصیلی حساب جب نکالیں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آمدنی بھی اچھی رہی, سامان بھی زیادہ لیتے رہے, اور منافع بھی بڑا اچھا, یعنی پرسنٹیج جو ہوتا ہے, چیز 5 روپے میں لائے 10 میں بیچ رہے ہیں, 15 میں بیچ رہے ہیں, اس طرح سے منافع بھی بڑا اچھا کماتے رہے. آخر کیا خسارہ کیوں ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ اخراجات, اس کے بارے میں ہم کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے. ان کو سمجھیے آپ گناہ. نیکیوں کی طرف جہاں توجہ دیں, نیکیوں کا جہاں ہم خوب خیال رکھیں, وہیں گناہوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے, گناہوں کے بارے میں بھی خوف کھانا چاہیے. اور جیسے لازمی اخراجات تو کرتے ہیں, ویسے کچھ لازمی گناہ بھی کرنے ہیں ایسا مت سوچیے, صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دی گئی. حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہ ہو, اور بالخصوص ایسے گناہوں سے بچیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, جو ترازو کو ہلکا کر دیتے ہیں. اس کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے, لیکن بالخصوص ایسے گناہوں سے جو ہماری دوسری ساری نیکیوں کو چٹ کر جائے, صاف کر جائے, یا ہمارے ترازو کو بالکل ہلکا ہی کر دے, ایسے گناہوں سے بالخصوص بچنا چاہیے. تو آج سے جو سبق شروع ہوگا وہ کیا ہے؟ میزان کو, ترازو کو ہلکا کرنے والے اعمال. کیا سبق ہے؟ ترازو کو ہلکا کرنے والے اعمال. اس سے بچنے کی ضرورت ہے نہیں ہے, ہے نا؟ اس لیے اب وہ کیا اعمال ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے رہیں گے. اپنے ترازو کو وزنی کرنے کا حرص جس مسلمان کو لگا رہے, ایسے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے باز آتا رہے, اور وفات سے پہلے پہلے بالخصوص ان گناہوں سے اور تمام گناہوں سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. وفات سے پہلے کا مطلب ٹھیک وفات سے پہلے نہیں, توبہ استغفار جاری رکھیں. مرنے سے پہلے یہ حالت ہو کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ رہے, کیونکہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جاتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور بدنصیب وہ ہے کہ وہ دنیا سے مرتا ہے لیکن اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہ جاتے ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے کم سے کم گناہ ہو, اس سے بڑھ کر بہتری اور کوئی نہیں ہے. جسے یہ بات اچھی لگتی ہو, خوش کرتی ہو کہ وہ انتھک محنتی سے آگے بڑھ کر رہے, تو اپنے آپ کو بہت گناہوں کے کرنے سے بچا کر رکھے. ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے, بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, خوب کما رہا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اس کی طرح نہیں کما سکتے. تو اس طرح دنیا کے چیزوں میں جیسا مقابلہ آرائی کرتے ہیں, ویسے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے کم سے کم گناہ ہمارے ہوں اتنا زیادہ اچھا ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ آیت کس حوالے سے ہے کہ گناہوں کی جب کثرت ہو جائے گی نا، بہت زیادہ جب گناہ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ آیت ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی درمیان میں کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے حق میں چھوٹے گناہ لکھے جاتے ہیں، عام طور پہ ان کو ہم گناہ صغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان گناہوں کو کرے اس کے حق میں بڑا گناہ لکھا جاتا ہے، اور عام طور پر ہم ان کو گناہ کبیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ کبیرہ کیسے ہیں کہ وہ فی نفسی ہی تو کبیرہ ہیں، بہت بڑے ہیں، انسان کو لازمی طور پہ توبہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو بہت ساری اور بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی اور ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ اس کے کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں برباد، تو قیامت کے دن جب پہنچے گا تو وہاں اس کے نیکیوں کا ترازو کیا ہوگا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ خسارے میں ہوگا، فائدے میں ہوگا؟ خسارے میں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے گناہوں کی جانکاری حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ ایسے کون سے گناہ ہیں؟ کس لیے معلومات حاصل کریں؟ ان کو کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تاکہ میں اس سے ایڈوانس، پہلے ہی پیشگی طور پر بچ کے رہوں۔ تو میں برائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ تاکہ میں ان سے بچ کے رہوں۔ وہ برا وقت، برا زمانہ، برے حالات آنے سے پہلے یا جب آنے شروع ہوں تو میں جان جاؤں اور ان سے بالکل دور ہٹ کے رہوں۔ تو برائی کی بھی جانکاری ہونی چاہیے، گناہوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آج سے 4 دن پہلے ایک آدمی نے فون کیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ کہاں؟ وہ یہاں ہے، بیوی اپنے وطن میں ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا کہ میری دھات گر گئی، تو کیا اس سے روزہ ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہماری زبان میں دھات تو کہتے ہیں، لیکن 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میاں بیوی کے ابتدائی شروعاتی کاموں کے موقع پر جو نکلتا ہے وہ پتلا سا ہوتا ہے اور اسے مذی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے جو کافی گاڑھا ہوتا ہے اور عموماً صحبت کے بعد عام طور پر یا نیند کی حالت میں کسی کو احتلام کی شکل میں، اور اس کو منی کہتے ہیں، اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ فرق نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھیے، یہ بہت شرم والا اور بہت حیا والا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے فرض روزے کے اوپر
اثر ڈالنے والا ہے، بلکہ اگر وہ منی ہو تو پھر اس دن کا ہمارا روزہ ہی چلا گیا۔ روزے کی حالت میں کس حد تک بات کرنا، کس طرح کی بات کرنا، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس کے بارے میں خصوصاً میاں بیوی کو جان لینا چاہیے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے دیکھیے اب یہاں شرم کے مارے، حیا کے مارے ان مسائل کو نہ جان کر رہے تو ہمارے فرض عبادات، اسلام کے جو رکن اور اساس ہیں، بنیاد ہیں، ویسی عبادتیں ہماری خراب ہو رہی ہیں، ہو کہ نہیں؟ ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس میں شرم کر کے چپ رہنا یا ان کی جانکاری کی کیا ضرورت ہے سمجھ کے خاموش رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل کہیں ہم سے سرزد ہو کر ہمارے روزے، ہماری فرض عبادتیں خراب نہ ہو، ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ چھوٹے گناہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بخشنے کا وعدہ اور اس کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی حدیثیں سن چکے ہیں، وضو کرنے کی فضیلت میں، کھانے کے بعد کی دعا جو ہے اس کو پڑھنے کی برکت میں، کپڑے پہنتے وقت جو دعا پڑھنی ہے اس کی برکت میں، گناہوں کے معاف ہونے کی، تو اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر۔ پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ کب؟ اس وقت جب بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بیان فرما رہا ہے، الذین یجتنبون الکبائر الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو گناہوں میں کبیرہ گناہوں سے اور انتہائی فحش کاموں سے بچتے ہیں، ان کے چھوٹے گناہ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت کشادگی کے ساتھ مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ لازمی شرط ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان سے اگر تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ میں داخل کرنے اور گناہوں کو مٹانے کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے، لیکن کتنی بڑی شرط کے ساتھ، ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ تو اب کیا بات معلوم ہوئی؟ چھوٹے گناہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی